ایک کنورزیشن ہے جو تاریخ کے اندر میں چاہتا ہوں اس کی کلیئرٹی بہت صحیح طور سے جانی چاہیے. لوگ اس کو بڑا جو ہے مطلب مینوپولیٹ کرتے ہیں اور اس کو ادھر ادھر کر کے پیش کرتے ہیں. وہ کنورزیشن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کے درمیان ہے. اور یہ جو 3 دن ہے بنیادی طور پر، یہ 3-4 دن 5 دن جو ہے باقاعدہ گفتگو رہی ہے. بتائیے وہ کیا گفتگو رہی ہے؟ جی، میں اس گفتگو کی طرف آنے کے ساتھ ساتھ جہاں سے قافلہ شروع ہوا ہے وہاں سے ایک بات کر کے ادھر بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے ابھی جو ہمارا ذکر ہوا میں اس طرف بھی اشارہ دے دوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عثمان بن عفان کا بدلہ ہے کہ ان کو پیاسا رکھا گیا. درست. حالانکہ یہ حقیقت تھی کہ وہاں پر جب حضرت امام علی مقام امام حسن پاک رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے تو حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کھانا اور پانی امام حسن کے ذریعے حضرت عثمان غنی تک پہنچاتی رہیں اور 3 دن تک یہ کھانا اور پانی پہنچاتے رہے. حضرت ام حبیبہ بھی میرے خیال سے وہ بھی پہنچاتی تھی، 2 ازواج موجود تھیں. تو اس وقت یہ تمام معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو پوری ایک فضا بنائی گئی تھی اہل بیت اطہار کے خلاف، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ جو شہادت کا معاملہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا تھا. تو یہ سارے کا سارا غلط تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. اب ہم آتے ہیں جہاں سے قافلہ شروع ہوا تھا. جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں آپ کے ایک محب تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن مطیع. ٹھیک ہے. تو یہ موجود تھے. جب یہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی افواج میں سے ایک دستے کے سالار بھی رہے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑا شدت سے منع کیا کہ وہ لوگ انتہائی بد کردار ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں. درست. لیکن آپ نے جو اس کے جوابات دیے وہ تاریخ میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں. بالکل. تو اس نے کہا جانے سے پہلے ذرا مجھے کچھ لمحے دے دیں. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جدھر ہم بیٹھے ہوئے نا ادھر پانی ہے کھارا پینے کے قابل نہیں ہے. میں کنواں کھدوا رہا ہوں اپنی زمینوں کے لیے. تو اگر پانی میٹھا نکلا تو ٹھیک ہے، اور اگر میٹھا نہ نکلا تو پھر آپ کی تشریف آوری کی برکت حاصل ہو جائے گی. تو پانی جب نکل آیا، جب پانی، اور یہ امام محمد بن سعد بیان کر رہے ہیں طبقات ابن سعد میں مشہور ترین محدث اور امام بخاری سے پہلے کے، ٹھیک، یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ ٹھہرے. جب ٹھہرے تو پانی نکلا. عرض کی حضور پانی تو کھاری نکلا ہے. تو آپ نے فرمایا لاؤ. وہ پانی پیش کیا گیا. آپ نے اس پانی کو منہ میں لیا اور وہ کلی دوبارہ برتن میں کی. فرمایا یہ پانی ڈال دو واپس. جب وہ پانی واپس ڈالا گیا اس کنویں کے اندر تو نکالا گیا پانی دوبارہ آپ کے حکم پر. تو وہ پانی پورے علاقہ میں سے سب سے ٹھنڈا اور سب سے میٹھا ہو. کیوں نہ ہوتا؟ نواسے کس کے بات تھی. تو یہی میں بات لانا چاہ رہا تھا کہ نواسے حضور کے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے مناقب ہیں، جو آپ کے فضائل ہیں، ان کا مظہر اپنے دور میں امام علی مقام تھے. اور اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ کے چشمے جاری کر سکتے ہیں، میٹھا کرتے تھے تو میٹھا کر کے دکھایا. سر مجھے ایک جملہ پانی سے چشمے جاری کرتے ہیں تو آپ بھی فرما سکتے. مجھے ایک جملہ کہنے دے علامہ صاحب. بات عشقی آ گئی ہے تو میں طفل مکتب کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ جملہ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں. وہ جس وقت کوفے میں امیر المومنین مولا کائنات موجود تھے، بہت طویل واقعہ، مختصراً کہ آپ کے اشاروں سے فرات اوپر آیا تھا نا. بالکل. ارے آپ کی آل اشارہ کرتی تو فرات چل کے آپ کے قدموں کو آگے جو ہے وہ چومنے اور مس ہونے لگتا. لیکن وہی بات ہے کہ مشیت ایزدی کچھ اور تھی. ذرا وہ جو مکالمہ ہے وہ بتائیے. اب میں مکالمے کی طرف آتا ہوں. جب یہ عمر بن سعد آپ کے پاس آیا تو پہلی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں ان کی پانی کی بندش سے پہلے، اس میں جب آپ نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے بلایا، اگر نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فرمایا میں تنازع نہیں چاہتا، امت میں کوئی تقسیم نہیں چاہتا. اس نے کہا یہ بات تو بہت اچھی. جب اس نے پیچھے پیغام بھیجا تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے فی الفور شمر کو ایک فوج کا دستہ دے کر بھیجا اور شبیز کو اور دیگر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اگر یہ مانے پانی بند کرو، اگر یہ نہ کام کرے تو یہ کام پھر تم کر لو، اس کی سالاری پوری فوج کی تم سنبھال لو. جب یہ ادھر آئے تو انہوں نے کہا. تو پھر لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا، آپ نے جب ملاقات کی عمر بن سعد کے ساتھ، اس میں یہ گفتگو بڑی شدت کے ساتھ ہوئی. آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ دیکھو کہ کیا تم مجھے قتل کرو گے. یہ بہت بڑا جملہ. اللہ، کیا تم مجھے قتل کرو گے؟
اس کی رشتہ داری بھی تو آپ کے ساتھ تھی. تمہارے والد محترم کو میرے نانا جان نے عشرہ مبشرہ میں رکھا ہے اور اب تم اس کا صلہ ہمیں یہ دے رہے ہو کہ ہمارے قتل پر تم آمادہ ہو. تو وہ کہنے لگا میں تو یہ نہیں چاہتا لیکن امیر کا حکم ہے, آپ ان باتوں میں سے کوئی اختیار. جب شمر ساتھ کھڑا تھا تو اس نے کہا تھا تو بات کر جس طرح کرنے والی, نہیں کر سکتا تو پیچھے ہٹ, میں خود کرتا ہوں. تو اب یہاں پر آ کر اس کو وہ رے کی حکومت اور طبرستان کی حکومت, اس کی محبت نے جو جگہ پکڑی ہوئی تھی, اس وجہ سے آ کر پھر وہ امام علی مقام کے ساتھ جنگ پر اچھا وہ خولی نے بھی آگ بھڑکائی, شمر نے بھی آگ بھڑکائی, اور پھر وہی بات ہے کہ ابن زیاد نے کہا اگر ایسا نہ ہو تو شمر تم جا کے جو ہے قیادت کرنا.